ہم بات کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کا جو کل خطاب تھا اس کے بعد آج بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی بولے ہیں، اور ایک تو انہوں نے ظاہر باتیں بتائیں گنوائیں کہ جی کتنی اہم باتیں کی ہیں زرداری صاحب نے، لیکن ایک ایشو ہے جس کے اوپر انہوں نے پھر زور دیا، ذرا وہ سنتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ صدر زرداری نے خطاب میں عوام کے اصل ایشوز پہ غور کیا۔ نیا کنالز انڈس ریور کے سے نکالنے کا جو ایشو ہے اس پہ صدر زرداری سے بڑا مثبت انداز سے وارن کیا۔ وفاق پہ ایک سٹرین آ رہے ہیں۔ جو صدر زرداری کا تاریخی سٹیٹسمن لائق اسپیچ جو عوام کے اصل ایشوز پہ تھے وہ آپ کے سامنے تھا۔ پانی کی کمی ایک حقیقت ہے، موسمی تبدیلی ایک حقیقت ہے۔ صوبہ سندھ میں ہم نے اس ملک میں سب سے زیادہ جو رین واٹر سٹوریج ڈیمز ہیں ہم نے بنائے ہیں۔ باخبر صحافی تجزیہ کار عاصمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں شامی صاحب جوائن کر رہی ہیں۔ عاصمہ، کل غیر معمولی ملاقاتیں، غیر معمولی خطاب، نہروں پر بات، تحفظات اور بعض خدشات، کیا چل کیا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کیا اس وقت سوچ رہی ہے، چاہ رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ سلمان، اور بہت شکریہ اور سلام میرا شامی صاحب کو۔ سلمان، کل جو خطاب ہوا ہے زرداری صاحب کا، ظاہر ہے کہ یہ نہروں کے معاملے کے اوپر ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی، اور اس میں جو کنسرنز آ رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور جو دیگر تمام وہاں کے جو عوام کے تھے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ کافی زیادہ پریشر پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی تھا۔ اور کل آپ نے دیکھا جو خطاب تھا اس میں ایک بالکل ہی جسے کہنا چاہیے بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس خطاب کے اندر جو ہے وہ زرداری صاحب اس نہروں کے معاملے کے اوپر بات کریں گے، اور ہماری اطلاع ہے کہ اس سے پہلے ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم بھی ان سے ملے۔ اس کے باوجود جو خطاب تھا اس کے اندر نہروں کا معاملہ جو تھا وہ اٹھایا گیا۔ تو ایک طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کے اوپر بہت سنجیدہ ہے۔ پھر کل رات گئے، ایک ملاقات یہاں پہ ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ جس میں کہ نہروں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، جس میں کہ بلوچستان اور سندھ کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور بہت ایک میں آپ کو خبر بھی بتاؤں اس میں کہ خیبر پختونخوا کے امن و امان کے حوالے سے زیادہ بات ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس نے کافی پریشان کر دیا۔ آج آپ نے بلکہ دیکھا ہوگا کہ آج صبح فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں ان کی رہائش گاہ پہ بھی ایک ملاقات ہوئی ہے، جس میں خواجہ سعد رفیق سمیت جو سینئر لوگ تھے پاکستان پی ایم ایل این کے، وہ وہاں پر گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ خیبر پختونخوا اس وقت ایک میٹر آف کنسرن ہے جو کہ پیپلز پارٹی حکمران اتحاد کے لیے ہے۔ لیکن جو کل کی میٹنگ تھی اس میں یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ سی سی آئی کا اجلاس بھی بلایا جائے گا اور نہروں کے معاملے کو بھی ریزالو کیا جائے گا، کیونکہ کل ان دو ملاقاتوں کے باوجود صدر زرداری کے خطاب کے اندر اس موضوع کا رہنا ایک بہت ہی الارمنگ بات ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر کسی صورت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور شاید یہی کنوے بھی کیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس معاملے کو طے کرنا پڑے گا حکومت کے لیے، مگر ابھی تک یہ آج بلکہ آپ نے بلاول صاحب کو سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ ہم سارے معاملات کو طے کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ اس میں یہ ان کی جو تفریق ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے معاملات پہ کل بات ہوئی ہے، اور اب چیزیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے ایوالو ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ دونوں جو جماعتیں ہیں وہ مل کے کوئی کام کرنا چاہتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی انٹری ہے، گورنر صاحب کا کردار، کل کی میٹنگ میں بھی وہ موجود رہے، آج صبح بھی انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے۔ تو یہ ایک معاملات ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے آگے بڑھنے کی اس کے اوپر آسما، وہ جو بات کر رہے معاہدے ہیں۔ کی بار بار بات کی جاتی ہے، شامی صاحب بھی اس پر کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس معاہدے کو سامنے لایا جائے جس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ جی ہماری جو باتیں جو مانی ہم سے کہا گیا تھا وہ نہیں مانی جا رہی ہیں، پنجاب میں اسپیس سے متعلق ہوں یا جو بھی، وہ اس کا معاملہ ابھی تک کیوں کلیئر نہیں کیا جا رہا؟
جی سلمان، اصل میں دیکھیے نا، یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں. دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے اس وقت، صورتحال جس طرح کی بنی ہوئی ہے. اور اس میں پنجاب کے کنسرنز پیپلز پارٹی کے ہیں، مگر اور وہاں پہ تحریری معاہدہ بھی ہم سنتے ہیں جس میں کہ اب اس کی شقیں ابھی تک تو سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن جو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اس میں وزارتوں سے لے کے اس میں جتنے بھی یعنی مختلف جو حلقے ہیں اس کے اندر ڈیولپمنٹ اور دیگر جو معاملات تھے، وہ کہیں پہ تحریری طور پر لکھے بھی گئے تھے یا کوئی فارمولا وہاں پہ طے پایا تھا، لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں، بلکہ پیپلز پارٹی یہ شکایت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ان کو وہاں پہ سپیس ہی نہیں دی جا رہی ہے، وہ وہاں پہ کوئی کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں، انتظامیہ کی سطح پہ بھی، حکومت کی سطح کے اوپر بھی. تو یہ ایک میٹر آف کنسرن پنجاب کی حد تک ہے، لیکن اگر آپ وفاق کی سطح پہ دیکھیں تو دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، دونوں کو ایک ہی ساتھ چلنا ہے، دونوں کی مجبوریاں. اور آپ نے سنا بھی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا بھی کہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہمیں اس حکومت کے ساتھ چلنا ہے، اور وہ مجبوریاں ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی نکلے گا تو پھر پاکستان تحریک انصاف تو اس کے ساتھ تو بیٹھنے کے لیے دونوں ہی تیار نہیں ہوں گے. تو ایک طرح سے ایک پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ ایک ملک اس میں چلا جائے گا جس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ بھی مجبوریاں اپنی جگہ پہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مجبوریاں بھی ہیں کہ اگلا الیکشن اگر لڑنا ہے تو اس کے لیے بھی ان کو ڈیلیور کرنا ہے، ان کو کام کرنا ہے، ان پاپولر صحیح. نیریٹو کے ساتھ جماعتیں آگے جا رہی ہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے دونوں کی مجبوری جو ہے سمجھ میں آتی ہے.